حمد و صلاۃ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ماہ شعبان آتا تو خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام عام دنوں اور راتوں کی نسبت سے زیادہ فرمایا کرتا اور شعبان کے مہینے میں حضور روزے بھی زیادہ رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان گزرا شاید حضور پورا مہینہ روزے رکھے، تو پوچھا میں نے یا رسول اللہ آپ شعبان المعظم میں لگاتار کثرت سے روزے رکھتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے یعنی میرا روزہ۔ اب اس میں کئی حکمتیں بھی آتی ہیں، حالانکہ اگر مخصوص شعبان کی 15ویں رات کو گزری اس کے بارے میں عبادت تو خاص ہوتی ہے اور عموماً کہا جاتا ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن حضور کا یہ فرمان کہ جب اعمال پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں میں روزے سے ہوں، جو عموماً روزے جو ہیں وہ دن کو رکھے جاتے ہیں، رات کو نہیں رکھے جاتے ہیں، تو اس بات سے ایک تصور یہ ہوا کہ پورا مہینہ دن کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کبھی حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ شعبان میں آپ کے روزے رکھنے کی یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرا جو روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے رمضان شریف آئے گا تو پورے رمضان مبارک میں روزہ تو دن کو ہوگا، لیکن جب ہم کہیں گے رمضان شریف کا مہینہ تو رمضان شریف کا مہینہ منسوخ تو روزے رکھنے سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی چاند نظر آ جائے عام سال کی نسبت سے نیکیوں کے درجات کو فوراً ہی زیادہ کروا دیتے، یعنی اگر روزہ رکھ کے ہی 1 روپیہ صدقہ کیا تو اس کا اجر بہت زیادہ، اور اگر افطار کرنے کے بعد رات کو بھی صدقہ کر دیا تو پھر بھی اجر اتنا ہی جتنا روزے کی حالت ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں اس کا پورا رات اور دن کا وقت جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، یعنی حکمت اس میں یہ آتی ہے۔ اس طرح پورے رمضان میں روزے صرف دن کو رکھے جاتے ہیں، لیکن اس میں راتیں بھی شمار ہوتی ہیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں خواہ کوئی 1 سیکنڈ کا بھی وقت ہو، اعمال جو ہیں وہ عام دن کی نسبت سے ان کی درجات بلند ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں عام دنوں کی نسبت سے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں حکمت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی رب ارنی مجھے دیکھنا ہے، میری قوم دیکھنا چاہتی ہے، تو جواب تو لب طرح نہیں آیا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو تقاضا کیا تھا وہ اپنی ظاہری ہستی رکھ کر تقاضا کیا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیا نا الذین
وہ اس کے جلوے نظر تب آتے ہیں جب دل کی آنکھ اپنی صاف ہو جائے کہ وہ اندر باہر ایک جیسا جذبہ دیکھنا شروع ہو جائے۔ تزکیے کے لیے جب باطن کے دل کی جو نظر ہے وہ ظاہر کی آنکھ پر طاری ہو جائے، یوں سمجھیں اندر کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ ظاہر کی آنکھ پر بھی طاری ہو جائے۔ اس کی میں مثال آپ کو کیا دوں؟ یہ دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں تو عموماً آئل میں کوئی نہ کوئی چیز تلتے ہیں، یا وہ توے کے اوپر فش کا پیس رکھ دیا جس کو تلنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز اتنی موٹی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ پوری کی پوری آئل میں یا گھی میں بھیگی نہیں ہے تو اس کے ساتھ چمچ لے کے نا گھی گرم اٹھا کے اس کو اوپر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرے سامنے یہی مثال آئی ہے، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی اوپر والی سطح میں گھی کو گرم کو نہ ڈالا گیا تو یہاں سے کچی رہ جائے۔ یہی سمجھ لیں آپ کہ یہ وجود ہے، اس وجود میں جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کر کے وہ اپنی آنکھوں کی ساخت کو اس انداز میں کر دیتے ہیں، مشق کر کے یا اس میں اللہ کو دیکھ کے، جیسے سلطان غالبی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں اسی مزاج کو مشق کرائی جاتی ہے کہ اس میں اللہ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کی مشق جب ہو تو آنکھ کو جھپکتے نہیں ہیں، اس کو ایک جگہ پہ ٹھہراتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے روحانی قوتیں حاصل کرنی ہوں وہ بھی دوران مشق اپنی آنکھوں کو جھپکتے نہیں، تو آنکھ کو نہ جھپکنے سے لگاتار آپ کبھی دیکھیے گا، لگاتار آنکھ کو نہ جھپکے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ منظر آہستہ آہستہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نظر کے دیکھنے کو ہم اندر کی گہرائی میں اتارتے ہیں۔ جب اندر کی گہرائی میں دل کی آنکھ کی دیکھنا تیری ظاہر کی آنکھ کے اوپر چڑھ جائے تو پھر اندر باہر ایک ہو جاتا ہے۔ اگر جلوہ اندر نظر آ رہا ہے تو باہر میں نظر آ رہا ہے۔ جیسے بعض فقہاء نے لکھا تھا کہ اللہ والوں کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، باطن میں ہوتا ہے، عالم خواب میں ہوتا ہے، مراقبے میں ہوتا ہے، دل کی نظر سے حضور کے جلوے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں جنہوں نے یہ بھی دعویٰ فرمایا ہے ہم نے ظاہری آنکھ سے بھی حضور کا دیدار کیا ہے۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ظاہر کے اوپر دنیا داروں کو، دنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے والی آنکھ ہی بند ہو چکی ہوتی ہے، ان پر آنکھ ہی اندر کی کھلتی ہے، اور یہ آنکھ بالخصوص رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے باطن کے جو حواس ہوتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہے، جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ ویسے ہی تاری رات کو بھی وہی حواس تاری ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے رات کو نیند کا عمل بڑھتا ہے تو روزے رکھنے کے دوران دل کو بھی نیند زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات والے حواس دن کے حواسوں پر غالب آ گئے، دن کے حواس رات کے حواس پر غالب، یعنی رات اور دن کا معاملہ بندے کے ظاہر اور باطن کے ساتھ مل کے ایک ہو گیا، تب اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کی تجلی ہو۔ اور اسی لیے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں رکھا کہ پورا مہینہ روزے رکھ کے جسم کی صاف اتنی اندر سے نازک اور نرم ہو جائے کہ جب یہ لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں تو اس کی لذت کو محسوس کر لیں۔ پہلے یہ اتنی پریکٹس کر لیں، بھوکے رہ لیں، روزے رکھ لیں، ان کے اندر وہ قوتیں پیدا ہو جائیں، ان کی نظر دل کی تیز ہو جائے اور وہی ان کے ظاہر پہ تاریخ ہو جائے، تب جا کے وہ اس جلوے کی قربت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، انکار ہے، ہاں اپنی قوم کے بندے لے آ، تو 40 جتنے لا سکتا ہے ان کو ساتھ لے، اور تو بھی آ جا کوہ طور پہ، اور قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ کے نام سے 40 راتوں کا وعدہ دے دیا۔
40 راتوں کا جو وعدہ لیا پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تو اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گئے، حضرت ہارون بھائی تھے جو آپ تو جب کوہ طور پہ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بھی وہی گزارتے رات بھی وہی گزارتے، جبکہ قرآن نے یہ کہا 40 راتوں کا وعدہ، قرآن میں دن کا ذکر نہیں، کیا نہیں ذکر نہیں۔ اس کے اندر توجہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے حوا کو نکالا تو 2 نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ہے، حقیقت میں اور چونکہ ساتھ جب اس میں نفس رکھا گیا تو خالق کی محبت جو خالص دل میں تھی اس کے ساتھ نفس دنیاوی نفسانی محبت شامل ہو گئی، اس لیے شیطان کی صفت کے تحت آج پوری دنیا کے اندر یہ 2 ہی افراد ایسے ہیں جو اس میں گم ہونے کی لیے دوڑ رہا ہے اور وہ اس میں گم ہونے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ اشارہ سمجھ رہے، اشارہ سمجھ آ گیا نا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی صفت وہی چل رہی ہے، اور اگر یہ عین بین حضرت آدم علیہ السلام جیسی آنکھ اور حضرت آدم علیہ السلام جیسا دیکھنا ہو جائے تو پھر بیوی کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ ثواب ہے، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے، وہ جز ہو کے ظاہر ہوئی، وہ جز آج بھی چاہتا ہے میں اپنے مرکز میں جا کے فٹ ہوں۔ اب جب نفس ساتھ شامل ہوا تو اس میں وہ صفت آ گئی، اس لیے مخلوق میں دیکھ لی کسی طرف زیادہ توجہ ہے اور کسی طرف، اور دنیا میں جو چیزیں جنت میں زیادہ مرغوب آدم کو ہوئیں اور آدم سے جو حرکات تخلیق کے بعد ہوئیں، آج دنیا میں جب نفس اندر آ جانے کے بعد اس کے الٹ جب دیکھو گے تو انہی میں زیادہ فتنہ اور فساد بھی نظر آئے گا۔ تو کیا کرنا تھا پتہ یہ چلا، جس طرح حوا کو آدم علیہ السلام سے نکالا اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے ہم رات میں سے دن کو نکالتے ہیں پیش کر، اور پھر رات آ جاتی، پتہ چلا دونوں ایک ہیں۔ دن ضرور بنایا ہے کاروبار کرنے کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے، حقیقت دونوں کی ایک ہے، اس لیے کہ یہ بھی رات کے اندر سے نکالا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو فرمایا، اور رات یعنی 40 راتوں کا وعدہ دیا، پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی جو رات کو بندے کے آنکھوں پہ، کان پہ، زبان پہ جو حواس غلبہ کر جاتے ہیں نا ظاہری پر، جب ان پہ غلبہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کے اندر سے نفس اور شیطان کی حرکتیں معلوم ہو جاتی ہیں، سویا ہوا بندہ نہیں کرتا، بلکہ کیا فرمایا اگر نیند کی حالت میں گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو شریعت کا قلم اس پہ نہیں لگتا، کیونکہ نیند کی حالت میں تھا۔ کئی نیند کی حالت میں چل کے چھت سے نیچے گر جاتے ہیں، کسی پہ مقدمہ تو نہیں بنتا، اسی طرح گناہ، تو یعنی نیند کا غلبہ اتنا تھا۔ اسی طرح اگر کسی فقیر پر نیند نہ ہو لیکن باطن کے حواس سے مراد دل کی نظر سے خدا کے جلووں کو دیکھ کر اتنا غلبہ آ جائے کہ اس غلبے میں اسے دنیا نظر ہی نہ آئے، تو اسی لیے جو بھی اس سے فیل ہو رہا ہے اس کو حق کی نظر سے دیکھا جائے گا، اس کو حق کی نظر سے دیکھا جائے گا، یعنی اس کو اور نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو معنی یہ نکلا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، تو مطلب یہ تھا کہ ان میں دل کے حواس جو تھے وہ موجود تھے، تو حضور
اب یہاں اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، بالکل رمضان سے پہلے ہی حضور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ ایک سبق مل رہا ہے، وہ سبق سنو کیا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ یہ ہونا ہے، یا آنے والے وقت میں نے یہ مشقت کرنی ہے، آنے والے وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اشارہ یہ مل رہا ہے اس کی پریکٹس پہلے شروع کر دیا کرو۔ کیا کیا کرو کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، وہ مہینہ قریب آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ عبادت بھی فرماتے تاکہ پریکٹس ہو رہی، روزے رکھتے تاکہ اس طرح سے عادت بن جائے کہ جب رمضان کے روزے رکھنے شروع کریں تو جیسے شروع میں بندوں کو تکلیف سی محسوس ہوتی ہے وہ محسوس نہ ہو، تاکہ اس کے جو باطن کے اندر کے حواس ہیں وہ تیز کام کرنا شروع کر دیں، ان کی حساسیت بڑھ جائے کہ وہ نیکی کو اور اچھے کاموں کو قبول کرنا شروع کر دے طبیعت، اور جب قبول کرنا شروع کرے گی تو ظاہری حواس یقیناً بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال یہ ہے، جب رمضان میں آتا ہے روزے رکھتے ہیں، سارا دن نکال لیتے ہیں ایک رفتاری کی، اس کے فوراً بعد سب سے زیادہ جس چیز کی کثرت ہوتی ہے نا جسم میں، وہ غنودگی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ افطاری کر کے اٹھا نہیں جاتا، لیٹ جاتے ہیں، کہ جسم کی غنودگی اور نیند اتاری ہے۔ اور جو اللہ والے ہیں انہوں نے یہ جو مراقبے کے ذریعے سے ذکر کیا رب کا، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اس میں نیند نہیں آنے دیتے ہو، یعنی اگر حواس ظاہری بند بھی ہو رہے ہیں تو وہ اپنے اندر کی آنکھ یعنی دل کی صفائی کر کے بھوک پر برداشت کر کے اس کو اتنا طاقتور کر دیتے ہیں کہ پھر جو چیز دل کی آنکھ اس کے جلوے کو دیکھتی ہے وہ ظاہری آنکھ پہ بھی طاری ہو کر ظاہر میں بھی اس کا جلوہ دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف آ رہا ہے، یہ ہمیں اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں عبادت کثرت سے کر کے ہمیں سبق دیا، چونکہ آپ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں، اس لیے ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے حضور نے شعبان کے روزے رکھے، شعبان میں عبادت کو زیادہ کیا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پریکٹس کے طور پر اگر اس ماہ میں بھی روزے رکھ لیں تو جیسا کہ فرمایا اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے، یعنی روزہ سب عبادتوں سے افضل عبادت اس لیے گردانا گیا کہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے، روزہ وہ عبادت ہے رکھ کے جو مرضی کر لے پھر بھی اندر سے آواز آتی نہیں رب دے۔ عام دنوں میں یہ تصور نہیں پکتا، تو روزے کی حالت میں نہ وہ چھپ کے پانی پی سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے، بار بار تصور بھی آتا ہے نہیں اگر میں نے کچھ پی لیا تو روزے سے رہوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو